پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ سنو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، والذی، ارشاد فرمایا حضور نے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلی گئے، حق کے راستے پہ اپنا سب کچھ کٹوانے کے لیے۔ سنو، صحاح کی روایت ہے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، ان غلاموں کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پر چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، حضور فرمایا میں پہچانتا ہوں۔ غزہ والو تمہیں مبارک ہو، تجھے آمنہ کے لال پہچان رہے، زمانہ تمہیں چھوڑ دے میں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آمنہ کے لال تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، اور جن سواریوں پہ تم جہاد کر رہے ہو ان سواریوں کے رنگوں کو بھی پہچان، اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئے گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے تو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے، اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکے ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلے گی۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقے تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے پاس کا روگ نہیں، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی، ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہو، حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔
حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے. تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا. اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلی ہیں، اس لیے وہ شیر بنے. اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے. چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. یہ امت کا، یہ آج کا درد. لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. پوری درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا. اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا. اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے. ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو. اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا. رسول کو بھیجا اس لیے. اور وہ زمانہ، وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی. تاکہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا. اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے. 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا. پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے. اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں. صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے. اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے. تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے. اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے. اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی. کیونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت کے تو بچانی ہے. ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے. تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا. اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑے. یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا. اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا.
تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا. یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں. یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو. فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا. ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی. آسماں سار کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا.